بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ معارج کی آخر کی آیتیں ہیں. ان آیات پر یہ سورت مکمل ہو رہی ہے، اور ان آیات کے بارے میں ایک روایت بڑی مشہور ہے جو ان آیات کے شان نزول کو بیان کرتی ہے. وہ یہ کہ آپ نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے حالات کو بیان فرماتے، وہاں کی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے، تو وہاں کے مکہ کے سردار دوڑے دوڑے آپ کے پاس ارد گرد بیٹھ جاتے، اور یہ بیٹھ جانا کوئی آپ کے اکرام میں یا دین کی باتوں کو سننے کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ غریب مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کا مذاق بنانے کے لیے آپ کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر جو نعمتیں آپ بیان فرما رہے ہیں جنت کی، جن عظیم الشان نعمتوں کا اور جس اعزاز و اکرام کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں، تو اگر ایسا ہوا تو ہم ان نعمتوں کے زیادہ حقدار ہوں گے. اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرداری ہمیں ملی ہوئی ہے، دنیا میں ہم اچھے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت اور جائیداد ہے. جب اگر قیامت آئی اور جنت کا وقوع ہوا تو ہم زیادہ اس کے مستحق ہوں گے. اللہ نے یہ آیات اتاری، اور مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنائیں اور غریب مسلمانوں کو جمع کریں. تو اللہ نے آیت اتار دی کہ ان کو کیا ہوا ہے کہ یہ آپ کے فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، ان کو کیا ہوا ہے کہ یہ آپ کے دائیں اور بائیں آ کر جماعتیں بنا کر ٹولیوں کی شکل میں آ کر ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، یعنی یہ سمجھتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ ہم اگر دنیا میں ہمارے لیے عزت اور بڑائی ہے تو ایسا کیا ہوگا کہ آخرت میں بھی ہم ان کو عزت عطا فرما دیں، یا جس وجہ سے یہ لوگ عزت کا سبب سمجھ رہے ہیں مال و دولت کو،
تو کیا آخرت میں بھی یہی عزت کی چیز ہوگی؟ اور مسلمانوں کو والعیاذ باللہ وہ کم حیثیت گردان رہے ہیں تو کیا ایسا ہی ہوگا؟ تو جان لیں اللہ کے ہاں ایسا اندھیر نگری کا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی نیک بندوں کو، سعادت مند بندوں کو اللہ قیامت کے دن رسوا کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ عادل ہیں، اللہ عادل و حکیم ہے۔ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال اپنے ماننے والوں کو رسوا کر دیں قیامت کے دن۔ اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا۔ جو اللہ انسان کے منی کے قطرے کو، ناپاک اور گھناؤنی چیز کو اللہ رب العزت والجلال مختلف حالات سے بدل کر ایک پاک و صاف انسان کو بنا دیتے ہیں اور پھر اس کو اس لائق بنا دیتے ہیں کہ اپنے سامنے سجدہ کرنے کی، عبادت کرنے کی، اور پھر اس کو جنت کا حقدار بناتے ہیں، تو یہ پاک و صاف جو ہوتا ہے منی کا قطرہ انسان کی شکل میں، وہ در حقیقت ایمان اور عمل صالح کی بدولت اللہ رب العزت والجلال ایک گھناؤنی چیز کو اتنا عزت کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اور جس کے اندر ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں انسان ہونے کے باوجود گھناؤنا ہے۔ اللہ ایسے گھناؤنے لوگوں کو قیامت کے دن عزت عطا نہیں فرما سکتے۔ یہ بات قرآن کی آیات سے بھی ثابت ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ بغیر ایمان کے ہمیں اللہ کے دربار میں عزت مل جائے گی، نہیں ہو سکتا۔ عزت ملتی ہے ایمان کی وجہ سے اور عمل صالح کی وجہ سے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، ان کا مقولہ مشہور ہے کہ سچ ہے انسان گندہ ہے جب تک ایمان اور عمل صالح، یعنی ایمان کے ساتھ نیک کام کرنے کی وجہ سے نورانیت اور پاکیزگی حاصل نہ کر لے۔ انسان کے دل میں، اس کے جسم میں نور آتا ہے ایمان کی برکت سے اور عمل صالح کے کرنے کی وجہ سے، اور اگر یہ نہیں ہے تو وہ گندہ ہے، اللہ کے نزدیک اس کو کوئی عزت کا مقام حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تو قادر ہے اس بات پر کہ علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، کہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ تم سے بہتر لوگوں کو اللہ دنیا میں لے آئے، تو جو اللہ تم سے بہتر لوگوں کو لانے پر قادر ہے وہ تم کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اس بات کو اللہ نے قسم کے انداز میں بھی بیان فرمایا کہ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ، یعنی قسم ہے، اپنی ذات کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ رب المشارق، تمام مشرقوں کے رب، مشارق یہ جمع ہے مشرق کی، اور مغارب یہ جمع ہے مغرب کی، جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں گے کہ اللہ نے مشرق استعمال کرنا چاہیے تھا، مشارق کیوں استعمال کیا؟ اسی طرح مغرب استعمال کرنا چاہیے تھا، اللہ نے مغارب کیوں استعمال کیا، جمع کیوں لائے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ مشارق جمع اور مغارب جمع اس لیے لائے کہ روزانہ سورج روزانہ نئی جگہ سے نکلتا ہے، اس کے نکلنے کی جگہ روزانہ مختلف ہوتی ہے، تو اس لیے ہر دن کا سورج نئی جگہ سے نکلا تو مشرق بھی بہت سارے ہو گئے۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ سورج وہیں سے نکل رہا ہے، نہیں، کل جہاں سے سورج نکلا تھا آج ذرا ہٹ کر، تبھی اوقات میں فرق آتا ہے۔ اسی لیے سورج جہاں آج غروب ہو رہا ہے کل غروب نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت والجلال کی شان یہ ہے
کہ اتنے بڑے سورج کو روزانہ الگ جگہ سے نکالنا، الگ جگہ غروب کرنا، یہ رب العالمین کی قدرت کے علاوہ کسی اور کا کمال نہیں ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہاں یہ جملہ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اتنے بڑے سورج کو روزانہ مشرق و مغرب کی جگہ بدلتا رہتا ہے، تو کیا اللہ کے لیے ان نافرمانوں کو ان کی جگہ سے بدل دینا اور دوسری مخلوق کو پیدا کر دینا کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ جو اللہ سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے، الگ الگ جگہ سے نکالتا ہے، الگ الگ جگہ پر غروب کرتا ہے، تو اللہ کے لیے انسان جیسی مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو اللہ اتنے بڑے سورج کو نکال دیتا ہے، اس کے لیے انسانوں کا دوبارہ پیدا کر دینا کوئی مشکل کا کام نہیں ہے۔ اس بات کو بھی اللہ نے اس آیت سے ثابت کیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی کی سرکشی اور غلط فیصلوں پر اور بدمستی میں پڑے رہنے کی وجہ سے زیادہ پریشان نہ ہوں۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، آپ کے دل کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، انسانیت ہے۔ آپ سمجھتے تھے کہ ہر ایک کو میں جہنم سے بچانے والا بن جاؤں، آپ اس کے لیے بڑے فکر مند رہا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، آپ اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اور یہ لوگ اپنی بدمستی میں بڑھے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو یقیناً سزا مل کر رہے گی۔ جتنے نافرمان ہیں اللہ اپنا وعدہ پورا کر کے دکھائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر، مراد ہے کہ جہاں بھی ہوں گے، دنیا کے جس حصے میں بھی ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن رب العالمین کے دربار میں دوڑے چلے آ رہے ہوں گے، جس طرح دنیا میں اپنے معبودوں کی طرف دوڑتے تھے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ آخرت میں ان کی نگاہیں شرمندگی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی، لعنت چہرے پر پڑ رہی ہوگی، سیاہی چہرے پر چھائی ہوئی ہوگی۔ اس مضمون پر اللہ نے اس سورت کا اختتام فرمایا، سورہ معارج کا، کہ آپ کسی کے بدبختی کے عالم میں پڑے رہنے کی وجہ سے آپ اپنی ذات کو تکلیف نہ دیں، آپ اپنا کام بہترین انداز میں کر رہے ہیں، کرتے رہیں، لیکن ان کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو جس طرح گھٹ گھٹ کر آپ ان کی تمنا کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو تسلی کے ساتھ، صبر کے ساتھ اپنے کام میں برابر لگے رہیں۔ اس مضمون پر اللہ نے سورہ معارج کو مکمل فرمایا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ۔ وہ روایت یاد رہے کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب وہ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے حالات بیان کر رہے تھے تو سردار آ کر ارد گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر اچھا ایسی ہی جنت ہے تو ہم جائیں گے تم سے پہلے۔ اللہ نے فرمایا، تو اے پیغمبر، ان نافرمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تمہاری طرف چڑھے چلے آ رہے ہیں، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی ٹولیاں بنا بنا کر آ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا ان میں سے ہر آدمی کو یہ لالچ ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ کلا، اللہ کے ہاں اندھیرا نہیں ہے، کلا اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ خود جانتے ہیں۔
یعنی منی کے قطرے سے ہم نے انہیں پیدا کیا ہے، یہ ہر ایک جانتا ہے۔ اور انسان بننے تک منی کے بڑے مراحل ہوتے ہیں، ہر ایک زمانے کے اندر منی کا قطرہ بدلتا رہتا ہے۔ لہذا جب ہم ان تمام مراحل سے گزار کر نطفے کو جیتا جاگتا انسان بنانے پر قادر ہیں، تو اللہ اس کو لاش کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ چاہے تو عزت دے اور چاہے تو نافرمانوں کو نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ۔ اب میں اللہ قسم کھاتا ہوں ان تمام مقامات کے مالک کی جہاں سے ستارے نکلتے ہیں اور جہاں سے غروب ہوتے ہیں، کہ ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، کس بات پر کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، یعنی نافرمانوں کو ہلاک کر دیں، ان کی جگہ ایک قوم پیدا کر دیں جو نافرمانوں سے بہتر ہوں، کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہمیں یعنی اللہ کو ہرا نہیں سکتا ہے، تھکا نہیں سکتا ہے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات آپ کی تسلی کے لیے ہیں، لہذا آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنی بیہودہ باتوں میں منہمک اور کھیل کود میں پڑے رہیں، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، جس دن یہ جلدی جلدی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں، اور قبروں سے مراد خاص وہ گڑھا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے جس حصے میں بھی ہوں گے، ہوا، فضا، پانی، آگ، یا پھر ذرات کی شکل میں بھی اگر ہوں گے تو بھی اللہ ان تمام کو جمع کر دے گا۔ یہ مراد ہے قبر سے نکلنے کا۔ تو اس طرح نکلیں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، ان کی نگاہیں، نافرمانوں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت چھائی ہوئی ہوگی ان پر، یہی وہ دن ہوگا جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔